Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out. ना खपे मियां साहब ना खपे, हम साजिश नहीं मानते। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। बिलावल भुट्टो का शिकारपुर में जलसे से खिताब, कहा कुछ लोग नफरत और सियासत की तकसीम का बीज बोना चाह रहे हैं। तख्ते लाहौर की लड़ाई का बोझ अवाम उठा रहे हैं। हमने एक मौशी मुआहिदा तैयार किया है। 10 नकाती एजेंडे पर अमल करके गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करूंगा। नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करूंगा। बिलावल भुट्टो कंदकोट और जैकबाबाद में भी जलसों से खिताब करेंगे। मम्मी डैडी नहीं, असल यूथ नून लीग के साथ है। नवाज शरीफ का फैसलाबाद में खिताब, वो जमाना वापस लाएंगे जब 4 रुपए की रोटी और चीनी 50 रुपए किलो थी, आटा सस्ता और पेट्रोल 65 रुपए लीटर था। वो धरने कर रहे थे, हम लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे थे। हम जो बात करते हैं उसको पूरा करना जानते हैं। हमारी हुकूमत को खत्म ना किया जाता तो आज इस मजमे में कोई शख्स बेरोजगार ना होता। शहबाज शरीफ साहब, मुझे यहाँ 5 साल के बाद कोई बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा, फैसलाबाद में तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। नवाज शरीफ को मौका मिला तो फैसलाबाद को मेट्रो बना कर देंगे। आज फैसलाबाद गवाही दे रहा है, ये मोहब्बत नवाज शरीफ के साथ है। शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद में अरफा करीम IT यूनिवर्सिटी बनाने का वादा कर लिया। मरियम नवाज बोली, बहुत आए और गए लेकिन नवाज शरीफ यहीं मौजूद हैं। 8 फरवरी को शेर पर इतनी मोहरें लगाना कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। पाकिस्तान की इमारत तबाह करने वाले मकाफात अमल का शिकार हैं। जेल में पड़े शख्स से जंग करना चाहता हूं, ना उनके पीछे बातें करने का कायल हूं। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का टांक में जलसे से खिताब, कहा मुखालिफ के हाथ बंधे हुए हों और हमारे खुले हों ये मुनासिब नहीं। कहा मुल्क में बदअमनी क्यों है, बेरोजगारी का क्या आलम है, मईशत को क्यों तबाह कर दिया गया। तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। चाहे सजा इससे भी सख्त हो जाए, बानी PTI कोई डील नहीं करेंगे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बुशरा बीबी के मुताबिक उन्हें पैगामात भेजे गए। पिछले 6 माह में बहुत कुछ हुआ, इस पर बात नहीं करूंगा। बोले 27 वकला को टिकट देना हिकमत अमली थी क्योंकि वो गिरफ्तार नहीं होते। मंडियां लगेंगी लेकिन आजाद उम्मीदवारों को खरीदा नहीं जा सकेगा। PTI ने शेख रशीद के साथ इत्तेहाद करके खुद से ज्यादती की थी। उस्मान डार ने PTI नहीं छोड़ी, उनकी वालदा को टिकट मेरिट पर दिया। मुल्क के हालात, वर्कर्स की मसरूफियात की वजह से इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी किए गए। जब भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वर्कर्स बुलाते हैं तो दफातर सील कर दिए जाते हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए डिजिटल तरीका मौजूद रहेगा, इसी को काबिल अमल बनाएंगे। मुनासिब वक्त में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट के जज इकबाल के अशार लिखकर मुस्ताफी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा जाती वजूहात की बिना पर दिया। शाहिद जमील ने अल्लामा इकबाल के अशार को भी इस्तीफे का हिस्सा बनाया। लिखा, आजाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जे गरा शेर है महकूम के औकात। इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। मुस्ताफी जस्टिस शाहिद जमील सीनियरिटी में 11वें नंबर पर थे। उन्हें 2028 अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी निकाह केस की समाअत। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी और बहनी अडियाला जेल में मौजूद। गवाहान, मीडिया नुमाइंदगान और अवाम की कसीर तादाद कार्रवाई में शरीक। सलमान सफदर कहते हैं, अडियाला जेल से सरकार ने जो लेना है वो शाम तक ले लिया जाएगा। आज तीसरी विकेट भी गिरा दी जाएगी। बानी PTI और बुशरा बीबी निकाह केस के गवाह और IPP रहनुमा ओन चौधरी कहते हैं, बतौर निकाह के गवाह मेरा बयान है कि इद्दत पूरी नहीं हुई थी। मुफ्ती सईद ने भी इकरार किया कि उनके इल्म में भी नहीं लाया गया था। निकाह केस में जरह मुकम्मल हो गई, मेरे बयान पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। ओन चौधरी ने कहा, आप जिंदगी भर दूसरों को चोर चोर कहते रहे, तोशाखाना रेफरेंस ने भी आपको चोर साबित कर दिया। आप अपनी जिंदगी का फैसला झूठ पर करते हैं और दूसरों को बड़ी तकरीरें करते हैं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले इबरत का निशान बनेंगे। FI ने अलीमा खान के खिलाफ रियासत की मुद्दत में इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। साइबर क्राइम के नतीजे में इंक्वायरी का नोटिस जारी। इंक्वायरी का हुक्म, धमकियां, इंतशार और अवाम में खौफ हरास फैलाने के नतीजे में क्या क्या।
بانی پی ٹی آئی کی سزاؤں پر خوش نہیں، میری جماعت ان سزاؤں پر جشن نہیں منا رہی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا 2013 میں یوسف رضا گیلانی، 218 میں نواز شریف اور اب بانی پی ٹی آئی نااہل ہیں اور وہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ روایت کو روکنا چاہتا ہوں کہ کسی سابق وزیر اعظم کو سزا دے کر نااہل کر دیا جائے، ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام لانا چاہتا ہوں۔ بلوچستان کے علاقے مچھ اور کولپور میں 3 دن کے دوران کلیئرنس آپریشن میں 24 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں 4 اہلکار اور 2 شہری بھی شہید ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کو مؤثر آپریشن کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی فورسز امن یقینی بنانے کے لیے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بروقت مزاحمت سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا ہوا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس میں وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ، حکومتی اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ وزارتوں نے سرمایہ کاری سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ دوست ممالک سے اقتصادی روابط کی سطح پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ۔ ایپیکس کمیٹی نے ایف بی آر اصلاحات کی اصولی منظوری دے دی۔ سرمایہ کاری کے لیے جاری منصوبوں، پالیسی اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ کمیٹی کا منصوبوں پر اطمینان، اہداف کے حصول میں مثبت کردار کو سراہا۔ کرپشن سے پاک گرین پاکستان چاہیے یا کرپشن زدہ زنگ آلود پاکستان؟ 8 فروری کو قوم کا امتحان ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا گجرانوالہ میں جلسے سے خطاب، عوام 8 فروری کو باریاں لینے والے حکمرانوں سے جان چھڑائیں، آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے قوم جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے تقریب سے خطاب میں کہا، سندھ میں صحت کا بجٹ 214 ارب روپے ہے، 3.5 کروڑ کی آبادی کے لیے 2 سرکاری اسپتال ہیں۔ عباسی شہید اسپتال تو تباہ ہو کر رہ گیا ہے، جہاں خراب مشینیں چندہ کر کے ٹھیک کرائی جاتی ہیں۔ آصفا بھٹو زرداری کی نوشہر و فیروز میں طوفانی انتخابی مہم، مختلف مقامات پر جلسوں اور کارنر میٹنگ سے خطاب، کہا معاشی انقلاب کے لیے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہوگا۔ سندھ میں 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں، حکومت میں آ کر مزید 30 لاکھ گھر بنائیں گے، مالکانہ حقوق بھی دیں گے، 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے۔ پوری قوم نے عدالت کی کارروائی دیکھی ہے، قانون کے مطابق بالکل جائز فیصلہ تھا۔ علیم خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا سارا کام قانون کے مطابق ہو رہا ہے، مجھ سے پوچھیں تو مجھے کوئی خوشی نہیں۔ بولے لاہور سے 3 سیٹیں جیتیں گے، ہمارے اور نون لیگ کے ووٹرز بھی 8 فروری کو باہر نکلیں گے، نواز شریف اور شہباز شریف کا شکر گزار۔ انٹرمیڈیٹ سال 2021 اور 22 کے نتائج میں جعل سازی کی تصدیق، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے ذمہ داران کے خلاف مقدمات کے لیے اینٹی کرپشن کو خط لکھ دیا۔ سابق چیئرمین پروفیسر سعید الدین، سابق چیئرمین نسیم احمد میمن، 2 سابق ناظم امتحانات انجینئر انور علیم راجپوت اور ظہیر الدین بھٹو سمیت دیگر پر بے ضابطگیوں کے الزامات ہیں۔ افواج پاکستان آرٹیکل 245 کے تحت الیکشن کے انعقاد میں معاونت کریں گی۔ پاک فوج متعلقہ علاقوں میں 3rd ٹیئر کے طور پر QRFC جیسی ڈیوٹی سر انجام دے گی۔ انتخابات کے حوالے سے سول آرم فورسز اور افواج پاکستان کی تعیناتی سے متعلق اہم معلومات سامنے آ گئیں۔ الیکشن کے دوران امن اماں کی صورتحال کو بہتر رکھنے کی پہلی ذمہ داری پولیس کی ہے۔ سول آرم فورسز افواج پاکستان پولنگ افسران کے کام میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں کریں گے۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز کے باہر خصوصی طور پر توجہ ماحول پرامن بنانے پر مرکوز رکھی جائے گی۔ سول آرم فورسز اور افواج پاکستان گنتی کے عمل میں کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں کریں گے۔ اسلام آباد سے نادرا کے ڈیپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نجیب اللہ اغوا، رمنا پولیس نے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ مولانا مسعود الرحمان عثمانی کے قتل کی تحقیقات، حکام کا گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر چھاپا، واردات میں استعمال موٹر سائیکل برآمد کر لی۔ مولانا مسعود کے قتل میں ملوث ملزمان کو رقم پاکستان میں فراہم کی گئی، رقم سے قتل کی واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ خریدا گیا۔ واردات میں ملوث ماسٹر مائنڈ اور ٹارگٹ کلر ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں۔ ایران میں شہید ہونے والے 4 مزدوروں کی اجتماعی نماز جنازہ علی پور میں ادا، آبائی علاقوں میں تدفین۔
نماز جنازہ میں سرکاری افسران، سیاسی رہنما اور اہل علاقہ کی شرکت۔ اسلام آباد میں یونیورسٹی طالبہ سے زیادتی کا مقدمہ درج، پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ واقعہ سیکٹر E11-2 کے فلیٹ میں پیش آیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد کی ملاقات، محسن نقوی کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دہانی، کہا کاروبار کے فروغ کے لیے پنجاب کے بڑے شہروں میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ سابق صدور لاہور چیمبر آف کامرس نے کہا محسن نقوی جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے انسانیت سوز اور جنگی جرائم پر مبنی مظالم جاری، اقوام متحدہ نے پھر غزہ میں امداد فراہمی کی اپیل کر دی۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا غزہ میں ہر فرد بھوک کا شکار ہے۔ صہیونی فورسز کی شمالی غزہ میں بمباری، خان یونس میں مکانوں کے ملبے سے 12 افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ قطر کا کہنا ہے جنگ بندی سے متعلق معاہدے پر حماس کی جانب سے مثبت پیغام ملا ہے، چند ہفتوں میں جنگ بندی سے متعلق خوشخبری سنائیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی مشیگن آمد پر لوگوں کا احتجاج، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مغربی کنارے کے یہودی آباد کاروں کے لیے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ پرتشدد حملوں میں ملوث اسرائیلی آباد کاروں پر مالی اور سفری پابندی کا حکم۔ امریکی صدر کا کہنا ہے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی شہریوں کے خلاف تشدد ناقابل برداشت حد تک پہنچ گیا۔ یہ صورتحال امن کے لیے سنگین خطرہ ہے اور اقدامات امریکہ کی خارجہ پالیسی کے مقاصد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ امریکہ میں اسلام مخالف واقعات بڑھنے لگے، شکاگو کے اسکول میں حجاب پہنی طالبہ پر ساتھی طالب علم نے حملہ کر دیا، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل، پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ پاکستانی کرکٹرز اپنے لیے کھیل رہے ہیں، پاکستان کرکٹ کا سسٹم ہی ایسا ہے، صورتحال بہت نازک ہے۔ سابق کوچ مکی آرتھر کا کرکٹ ویب سائٹ کو انٹرویو، کہا جب کھلاڑیوں پر اعتماد نہیں کیا جاتا تو وہ ٹیم کے بجائے اپنے لیے کھیلتے ہیں، اگلے ٹور کے بارے میں سوچتے ہیں جو پاکستان کرکٹ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ بولے ورلڈ کپ کے بعد پریزنٹیشن دینا چاہتا تھا لیکن زکا اشرف اکیلے میں ملے اور بتایا ہم سپورٹ سٹاف اور کپتان کو ہٹانے جا رہے ہیں۔ کارکردگی کا جائزہ لینا ایک ڈرامہ تھا۔ محمد حفیظ پہلے ہی پی سی بی آفس میں بیٹھے تھے۔ قومی فاسٹ بالر شاہین آفریدی کی مانچسٹر یونائیٹڈ کے مالک آورام گلیزر سے دبئی میں ملاقات۔ فاسٹ بالر نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا مانچسٹر یونائیٹڈ کے میچ میں شرکت اور پاکستان میں آپ کی میزبانی کا بے صبری سے انتظار ہے۔ گلیزرز نے شاہین آفریدی کو تحفہ بھی دیا۔ روایتی حریفوں کے درمیان ڈیوس کپ ٹرائی کا تاریخی ٹاکرا کل سے شروع ہوگا۔ پہلے سنگلز میں احسام الحق اور رام کمار مد مقابل آئیں گے، دوسرے مقابلے میں عقیل خان اور سری رام میں جوڑ پڑے گا۔ احسام الحق کہتے ہیں بھارت سے مقابلے کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے۔ پاکستان ٹیم نے کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے بھارت جا کر اچھا پیغام دیا، اگر ٹینس ٹیم پاکستان آ سکتی ہے تو کرکٹ ٹیم کو بھی آنا چاہیے۔ کرسٹیانو رونالڈو کی النصر نے میسی کے انٹر میامی کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ ریاض میں کھیلے گئے میچ میں 1-2 نہیں 6-0 سے فتح سمیٹی۔ تالفکا نے شاندار ہیٹرک سکور کی۔ رونالڈو انجری کی وجہ سے میچ نہ کھیل سکے، میسی بھی صرف 7 منٹ کے لیے میدان میں اترے۔